وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ کس راستے سے؟ چلے جائیں پیچھے آیت نمبر 73 کے اوپر، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن کون لوگ ہیں جو اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے، انحراف کرتے ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو وہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس سے بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کسی بھی چیز کا شکرانہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح استعمال میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہمیں عقل، سمجھ، سوچ دی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس چوائس چھوڑ دی ہے کہ تم جس طرح چاہو ان کو استعمال میں لاؤ، اللہ کی شکر گزاری میں لاؤ یا اللہ کی نافرمانی میں لاؤ۔ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کا وہ استعمال کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دیے ہیں، حق بات کو سننا، حق بات کو دیکھنا، حق بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے ان اعضاء کی شکر گزاری۔ لیکن اللہ کا گلہ ہے ہم سب سے، اور صحیح گلہ ہے اللہ کا، واقعی قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان اعضاء کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا، پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ اسی کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر قصے ہیں اگلے لوگوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے اللہ ہی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم لوگ اللہ کو اس دنیا و مافیہ کا خالق بھی مانتے ہو، اسے عرش اور فرش کا مالک بھی تسلیم کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک بنا لیتے ہو۔ کیا تمہیں یہ جسارت کرتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہوتا ہے؟ کون سا فریب ہے، کون سا جادو ہے، کون سا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے تم لوگ سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود شرک پر آمادہ ہو جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام کا مالک ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، چنانچہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ جس عذاب کی وعیدیں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اگر وہ میری نگاہوں کے سامنے ان پر آ جائے تو اے میرے پروردگار مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے ایسے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔
اور اس ضمن میں سورۃ الانفال کی آیت یاد کریں، آیت نمبر 25 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور ڈرو اس عذاب سے جب وہ آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ، ان کی شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کا مقابلہ نیکی اور بھلائی سے ہی کرنا ہے۔ ان کی گالیوں کے جواب میں انہیں دعا دیں۔ ان کے برا بھلا کہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ کی طرف بلانے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ان کا بھلا چاہتا ہوں اور یہ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر شیطان بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تم خاموش رہو گے تو یہ دلیر ہو جائیں گے، ان کو چپ کراؤ۔ ایسی باتوں کا دل میں آنا شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو بھی یہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیول پہ نہیں آنا، ان کی مخالفانہ کارروائیوں کا جواب آسان طریقے سے دینا ہے۔ کیونکہ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں اور ہم ان سے انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ یہاں پر ایک پیغمبرانہ اخلاق سکھایا جا رہا ہے، اور کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر برائی کو برے طریقے سے دور کریں گے تو وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سفید چادر کے اوپر داغ پڑ جائے اور آپ گندے کپڑے سے اس سے رگڑنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اور زیادہ گندا ہو جائے گا نا، اور داغ پھیل جائے گا اس کا۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے جب تک صاف کپڑا، صاف پانی نہیں ہوگا، گندگی صاف نہیں ہوگی۔ اور صرف مادی چیزیں ہی نہیں ہیں، اخلاقی اور روحانی گندگی دور کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بات کی، اب دوسرے نے بڑھ کے جواب دے دیا، اب اس نے مزید بڑھ کے جواب دیا، تو کیا ہوا کہ بات بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر غلط زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ لہٰذا یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے۔ یہاں پر شیطان اور انسان کا نفس آڑے آ جاتا ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا، لوگوں کے رویے تنگ کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات اپنوں کے ہاتھوں ہی ہم ستائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہترین اخلاق سکھایا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے، اب شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ دیکھو تم کیوں اس کے سامنے چپ ہو، تم جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش کیوں ہو، تمہیں تو آگے سے جواب دینا چاہیے۔ اب جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اب بڑی پیاری یہاں پر دعا سکھائی جا رہی، بڑی جامع دعا سکھائی گئی ہے۔ دین کے کام میں جب بھی رکاوٹ آئے، شیطان یا انسان جب منفی باتیں دل میں لانے لگیں، اصل مقصد سے ہٹانے لگیں، غیر ضروری چیزوں کی طرف لے جانے لگیں، تو فوراً دعا کریں۔ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھوٹ سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہمیں ڈیگریڈ کرتا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ خود آپ سوچیں، اپنے آپ کو یہاں کھڑا کریں کہ مجھے کوئی ذلیل کر رہا ہے، مسلسل ٹارچر دے رہا ہے، ہر طرح سے مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ ٹھنڈی بیٹھی رہوں گی؟ نہیں نا، غصہ آئے گا۔ اب غصہ آئے گا تو ابلیں گے۔ اب کوئی ملتا ہے پھر وہ اور زیادہ شے دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا،
اب وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اس وقت سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت اس دعا کی ضرورت ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کیونکہ شیطان صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں دیکھو تم آگے سے خاموش کیوں ہو، تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا، اسی وقت منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ تو شیطان کے وار سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وار سے بچا لے۔ بہت ضرورت ہے اس دعا کی، اور یہ دعا کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، کیونکہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے ہم ستائے جاتے ہیں، پھر ہم اس بات کا جواب میں آگے سے بول پڑتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، اور باتیں بگڑ جاتی ہیں، بعض اوقات تعلقات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہتے۔ تو بڑا پیارا اخلاق یہاں پر سکھایا گیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ کریں گے ایسا؟ مشکل کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے نا۔ کوئی بھی برا کرے مجھے برا نہیں کرنا، مجھے اس کے لیول پہ نہیں جانا، شیطان آئے گا مجھے اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے۔ احدہم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہیں کافر، اور یہ اعتقادی کافر نہیں ہے بلکہ عملی طور پر جو لوگ دین سے دور ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر، کہ جب ان پر موت کا وقت آئے گا، جب موت کو سامنے دیکھ لیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، اے پروردگار مجھے واپس بھیجو۔ کیونکہ دنیا میں ہم موت کو یاد ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی اسے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہ یاد رکھیں، نہ موت کے بارے میں سوچیں، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنی بھی غفلت کی نیند سوئے رہیں، موت کے وقت آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا کی طرف سے بند ہو جاتی آنکھیں، دنیا اوجھل ہو جاتی ہے، موت کی ٹک ٹکی لگ گئی، اب کچھ اور نظر آنے لگ گیا۔ اب جو سب نظر آتا ہے تو اب کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، میرے رب مجھے لوٹا دے۔ آج آپ دیکھیں ہم نے دنیا کے اتنے غم پالے ہوئے ہیں کہ آخرت کا غم تو دل کو لگایا ہی نہیں ہے۔ کبھی کوئی دنیا کا غم ہے، کبھی کاروبار کا غم ہے، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی کسی اور چیز کا غم ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اب انہی غموں کو دل سے لگائے لگائے جب دوسری دنیا میں جانے کا وقت آئے گا تو پھر کہے گا اللہ مجھے واپس جانا ہے، رب ارجعونی، میں نے نہیں مرنا۔ اور کیوں واپس جانا چاہتا ہوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ تاکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں، یعنی مجھے تو واپس دنیا میں بھیج دے، میں اپنے مال و اسباب کو تیرے رستے میں لگاؤں گا، تیرے دین کی خدمت میں لٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی موت کے بعد اب تو ان کے لیے برزخی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن ان کی کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ سورۃ عبسہ میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، جس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہی رشتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی بات کو پیچھے اور ان رشتوں کی بات کو آگے کر دیتے ہیں۔ اس دن یہ سب رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے اور ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا اعمال نامہ، ہمارے نیک عمل۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی شخصیت کو روح کے فطری تقاضوں کے مطابق ڈھالا، اپنی خودی، اپنی سیرت کی تعمیر پاکیزہ بنیادوں پر کی، اور اس کے مقابلے میں
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس کے اندر بد شکل ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دو، اگر دوبارہ یہی کریں تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ کس قدر تکلیف دہ منظر ہے یہ۔ اخسئوا کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ جیسے کسی جانور کو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا در در، اور اردو میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ اس معنی میں آتا ہے کہ ذلیل و خوار ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ لا ولا تکلمونی، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا کہے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میرے سے بات نہ کرنا آئندہ، کتنی سبکی ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہم لا تجعلنا منہم، یقیناً میرے بندوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم ان لوگوں کی بات سنتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق اڑا لیا، یعنی میرے وہ بندے جو مجھ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان لوگوں کو مذاق اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنستے ہی رہے۔ میرے بندوں کا مذاق اڑانے میں ایسے مگن رہے کہ میری یاد ہی تمہارے دل سے نکل گئی۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے طفیل، آج یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو سالوں کی گنتی میں؟ وہ کہیں گے ہم تو رہے ہیں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعتاً تم لوگ نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ کاش آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی جو قیامت کے بعد آئے گی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اور آج کے ہمارے اعمال کا انحصار اس دن کے اوپر ہوگا کہ ہم کہاں کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پلڑے بھاری ہوں گے تو ہم مفلحون میں سے ہوں گے، اور اگر ہمارے پلڑے خدا نخواستہ ہلکے ہوئے تو پھر خسروا انفسہم فی جہنم خالدون۔ اللہم اجرنا من النار۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو ہم نے ابھی آیات پڑھیں ان کے سیاق و سباق میں اس آیت کا ترجمہ ماضی میں ہوگا، اور اس مفہوم میں اس کے مخاطب وہی جہنمی لوگ ہوں گے جن کا ذکر پیچھے سے آ رہا ہے۔ اور اگر ہم اسے پیچھے سلسلہ کرام سے الگ پڑھیں تو پھر حال کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مخاطب ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا، دنیا کے ہر زمانے کا ہر انسان ہے۔ میں، آپ، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کیا لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہمارے پاس واپس آ کر ہم اپنے ایک ایک عمل کا حساب نہیں دینا؟ ہمیں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کے تصور کے بغیر انسانی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اگر انسان عام حیوانات جیسا حیوان ہوتا تو پھر تو حیات بعد الموت کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ہی آخرت کی ضرورت تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ حیوانات کے برعکس انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی حس رکھی ہے، نیکی بدی کی تمیز رکھی ہے، اور اس اخلاقی حس کے نتیجے میں انسانی سطح پر جو اخلاقی اقدار یعنی مورل ویلیوز وجود میں آئی ہیں وہ کسی قوم، کسی علاقے یا زمانے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پرماننٹ ہیں اور یونیورسل ہیں۔ چنانچہ گندم سے جیسے گندم اگتی ہے، جو سے جو اگتا ہے، اسی اصول کے مطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے اور برائی کا برا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ہمیشہ لازمی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پہ الٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اچھا کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال منطقی طور پہ تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے، جہاں پر ہر انسان کی موجودہ زندگی کے ایک ایک فعل، ایک ایک عمل کا احتساب کر کے مصدقہ آفاقی اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہتمام ہو۔ اور یہی نقطہ ہے جسے قرآن مجید مختلف مواقع پر ایمان بالآخرت کے لیے بطور دلیل پیش کرتا ہے، اور ایک ذی شعور انسان بالآخر اس منطقی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار فتعالی اللہ الملک الحق۔ تو بہت بلند اور بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اللہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، کلی اختیارات کا مالک ہے، اور اس کی یہ حیثیت بھی سزا جزا کے نظام کا تقاضا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے بادشاہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو انعام و کرام سے نہ نوازے۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، جو کلی اختیارات کا مالک ہے، وہ اپنے جانثاروں کی قدر افزائی نہ کرے، ان کی قربانیوں کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور نافرمانوں اور باغیوں کو کوئی سزا نہ دے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی اللہ کو بھی معبود مانتا ہے مگر ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربی، جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ نور ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نزول 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے جانے والی سازش کو بے نقاب کیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی ثابت کی گئی۔ اس سازش کے پیچھے مدینہ کے منافقین کا پورا گروہ تھا، لیکن اس میں بنیادی کردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا، اور بدقسمتی سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، اور بلا شبہ یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور کرب کا باعث تھا۔ سورۃ نور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے۔ سورت کا آغاز آپ دیکھیں تمام سورتوں میں منفرد ہے۔ سورتن کا لفظ یہاں پر بطور اسم نکرہ استعمال ہوا، یعنی یہ ایک سورت ہے، عظیم سورت ہے۔ انزلناہا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو فرض قرار دیا ہے، یعنی اس کے احکامات فرض کے درجے کے ہیں، یہ نفل نہیں ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ دل کیا تو مانیں گے، دل کیا تو نہیں مانیں گے۔ یہ احکامات فرض کے درجے کے ہیں اور ان کو ماننا ہمارا فرائض میں شامل ہے۔ تو غور سے اس سورت کو سنیں گے، اس کے احکامات کو دیکھیں گے، پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم ان احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی معاملے میں۔ یہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا معاملہ ہے۔ ایسے معاملے میں حد جاری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق انسانی ہمدردی یا فطری نرم دلی وغیرہ کچھ بھی آڑے نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔
یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے حد ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ البتہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریعت اسلامی کا ایک مستقل بذات ماخذ ہے۔ رجم کی سزا کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ شریعت موسوی میں یہ سزا موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ شریعت کے ایسے احکامات جن کی قرآن میں نفی نہیں کی گئی اپنی امت میں جوں کہ توں جاری فرمائے۔ ان میں رجم اور قتل مرتد کے احکام خاص طور پر اہم ہیں۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم کی سزا متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، خلفائے راشدین کے عمل سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی اس حد کو عام پبلک میں کھلے عام جاری کرنے کا حکم ہے۔ اس سے یہ اصول ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت دراصل تعزیرات اور حدود کو دوسروں کے لیے لائق عبرت بنانا چاہتی ہے۔ اگر کسی مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد چپکے سے پھانسی دے دی جائے اور لوگ اسے ایک خبر کے طور پر سنیں تو ان کے ذہنوں پہ وہ تاثر قائم نہیں ہوتا جو اس سزا کے عمل کو براہ راست دیکھنے سے ہوگا۔ اگر کسی مجرم کو سر عام تختہ دار پر لٹکایا جائے تو کتنے لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو اسلامی شریعت سزاؤں کے تصور کو معاشرے میں ایک مستقل سد راہ کے طور پر مؤثر دیکھنا چاہتی ہے، اور اس میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ایک کو سزا دی جائے اور لاکھوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے۔ یہ حکم قانون کے درجے میں نہیں ہے بلکہ اخلاق کے درجے میں ہے، یعنی اس شرمناک اور گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر کے اس شخص نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی پاک دامن مومنہ کے لائق نہیں ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اس قانونی بندھن کے لیے اپنے ہی جیسی کسی بد کردار عورت یا پھر مشرکہ عورت کا انتخاب کرے، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ محصنات سے مراد خاندانی عورتیں بھی ہیں اور منکوحہ عورتیں بھی ہیں، یعنی عورتوں کے حق میں احسان یعنی حفاظت کا جو حصار ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ عورتیں جو کسی معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کے حصار میں ہیں، اور دوسری وہ جو کسی کے نکاح کے قید میں ہیں، انہیں اپنے خاوند اور نکاح کے اس تعلق کی حفاظت حاصل ہے۔ اسی طرح سے جو خاندانی منکوحہ خاتون ہے اس کو دوہرا احسان حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن خاندانی یا منکوحہ عورت پر زنا کا الزام لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن خاتون پر بدکاری کا الزام لگائے تو اس پر لازم ہے کہ 4 چشمدید گواہ پیش کرے۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو اس کے اس الزام کو بہتان تصور کیا جائے گا، اور زنا کے بہتان کی سزا کے طور پر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زنا کی سزا 100 کوڑے ہے اور یہ 80 کوڑے ہے، تو اس میں بظاہر جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خام خواہ برائی کی تشہیر نہ ہو، اور برائی کا چرچا بھی معاشرے کے لیے برائی ہی کی طرح زہرناک ہوتا ہے، اور شریعت کا مقصد اس زہرناکی کا سد باب کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی غلطی کا ارتکاب ہو تو قصوروار افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے، لیکن اگر کسی قانونی سقم کی وجہ سے یا گواہوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہوتا اور مجرم کو کیف کردار تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے اور برائی کی تشہیر کر کے معاشرے کی فضا میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے سے بچا جائے۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ مثلاً کسی شخص پر قذف کی حد جاری کی گئی ہے، اب اسلامی عدالت میں طویل عرصے تک اس کی گواہی بھی ناقابل قبول رہی،
لیکن سزا ملنے کے بعد اس شخص نے اللہ کے حضور توبہ کر لی، اپنی پرانی روش کو مستقل طور پر تبدیل کر لیا۔ اب اس کے مثبت رویے کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں پھر سے اسے ایک بااعتماد صالح اور پرہیزگار مسلمان کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، اور ایسے شخص پر سے گواہی کے ناقابل قبول ہونے کی قطعاً بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھ لیتا ہے، اب اس کے پاس اپنے علاوہ موقع کے 3 اور گواہ بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اب معاملہ اس کی بیوی کا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ عام حالات میں اگر کوئی شخص اپنے علاوہ 3 چشمدید گواہوں کے بغیر ایسا الزام لگاتا ہے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، لیکن میاں بیوی کے معاملے میں ایسی صورتحال کے لیے یہاں ایک خصوصی قانون دیا گیا ہے جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ یعنی ایسے شخص سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ واقعے کی گواہی دے اور دعویٰ کرے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اس طرح اس کی جو گواہی ہے وہ 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی، اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ یعنی شوہر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر الزام میں اپنی سچائی کی گواہی دیتا ہے، 5ویں دفعہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس کی طرف سے 4 گواہ پیش کرنے کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ اس الزام کو تسلیم کر لے یا خاموش رہے تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی، لیکن اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے تو اسے بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اگر وہ عورت ایسا کہہ دے تو اب اس پر حد جاری نہیں ہوگی، وہ دنیا کی سزا سے بچ جائے گی۔ البتہ اب شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ دونوں اب بطور میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ لعان کا قانون ہے جو یہاں دے دیا گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ انڈرسٹوڈ مانے گئے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت تم لوگوں کے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتا اور تم کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے۔ اس کے بعد آگے وہ واقعہ آ رہا ہے جسے واقع افک کہا جاتا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برات نازل فرمائی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یہ واقعہ گویا اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات اور قوانین کے نزول کا ذریعہ بن گیا، اور اسی کی وجہ سے امت کو شریعت کے اہم امور کی تعلیم آگے دی جائے گی۔ اور یہ واقعہ جو ہوا تھا اس کا خلاصہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ ایک الگ عہدہ میں سفر کرتی تھیں۔ واپسی کے سفر کے دوران ایک جگہ جب قافلے کا پڑاؤ تھا، آپ صبح منہ اندھیرے قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ واپسی پر آپ کا ہار کہیں گر گیا اور اس کی تلاش میں آپ کو اتنی دیر ہو گئی کہ قافلے کی کوچ کا وقت آ گیا۔ جن لوگوں کو آپ کا ہودہ اونٹ پر باندھنے اور اتارنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے ہودہ اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا۔ کیونکہ آپ بہت دبلی پتلی تھیں اور آپ کے سمیت بھی ہودے کا وزن بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اٹھاتے ہوئے انہیں اندازہ نہ ہوا کہ ہودہ خالی ہے،
اور آپ اس میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑاؤ کی جگہ پر واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں تاکہ جب ان کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ میں ہودہ میں نہیں ہوں تو وہ خود ہی مجھے تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور آپ سو گئیں۔ اس زمانے میں عام طور پر سفر کے دوران ایک شخص قافلے کے پیچھے پیچھے سفر کرتا تھا تاکہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا ہو تو اس کی مدد کرے، یا قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہے تو وہ اٹھا لے۔ اس سفر کے دوران یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ وہ اجالے کے وقت قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے تو دور سے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں۔ نیند کے دوران آپ کا چہرہ کھل گیا تھا اور حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا تھا اس لیے پہچان گئے۔ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے آپ کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ آپ خاموشی سے سوار ہو گئیں اور وہ نکیل پکڑے آگے آگے چلتے رہے۔ جب وہ آپ کو لے کر قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، معاذ اللہ۔ باقی منافقین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس طرح یہ بے سروپا بات بڑھتے بڑھتے ایک طوفان کا روپ دھار گئی، اور منافقین کی اس سازش سے بعض بہت ہی مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کی پاک دامنی اور پاک بازی پر گواہی دی۔ پھر یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں واقع افک کے نام سے مشہور ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا۔ جس کسی کا جتنا حصہ اس طوفان کے اٹھانے میں ہے اس کو اسی قدر اس کا بدلہ ملے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے جو اس بہتان کے باندھنے اور اس کی تشہیر کرنے میں پیش تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ، یعنی اس طرح کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کا حکم اس سے پہلے سورۃ نساء میں نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ 4 گواہ پیش کرتے ورنہ خاموش رہتے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، یعنی 4 گواہوں کی عدم موجودگی میں اسلامی قانون کے مطابق یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، یعنی ادھر سے بات سن کر ادھر پہنچا رہے تھے، جو کہ انسانی کمزوری ہے، اور اسی انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی ہیجان انگیز بات منہ سے نکلی کوٹھے چڑھی والی بات ہو جاتی، دیکھتے دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ اس بارے میں جتنی باتیں تھیں سب سنی سنائی تھیں، نہ کوئی علمی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کسی بھی مسلمان بھولی بھالی عورت پر اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت قبیح حرکت ہے۔ کجا یہ کہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی تہمت کا ہدف بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حرکت کس قدر ناپسندیدہ ہوگی، اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہتے کہ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی جو لوگ مختلف حربوں سے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ میں تشیع الفاحشہ کی بات کی گئی، یعنی فحاشی کی اشاعت، اور اس میں تمام صورتیں آ جاتی، اس میں اخبار بھی ہیں، اس میں ناول بھی ہیں، اس میں فلمیں بھی ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں،
اور آج کل اس کا بہت بڑا ذریعہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان میں عورتوں کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو برائی کی اشاعت ہو رہی ہے وہ یہ کہ ناجائز تعلقات کے سکینڈلز کو کس طرح اچھالا جاتا ہے۔ بغیر کسی معقول اور مناسب تحقیق کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی کرامت سے یہ خبریں دنیا بھر میں گھر گھر پہنچ جاتی ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں بھی ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس موضوع پر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو چینلز ہیں وہ بریکنگ نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ صرف اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی خبروں کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ایسے واقعات کو خبر بنا کے شائع کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو حد الوسع کوشش کی جائے کہ برائی کا چرچا نہ ہو، لیکن اگر قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوں تو پھر مجرموں کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے اور انہیں ایسی سزا دلوائی جائے کہ ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جو طوفان تم لوگوں نے اٹھایا ہے اس کے نتائج بہت دور تک جاتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔